بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم سب درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، آج ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا دن ہے، کیونکہ آج ہمارا عید کا دن ہے۔ عید کے معنی ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عید کے معنی خوشی کے آتے ہیں۔ کس کے آتے ہیں؟ خوشی کے آتے ہیں، جبکہ عید کے معنی خوشی کے نہیں ہیں۔ عید کا معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی چیز، عوض سے بنا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ بار بار لوٹ کر آنا۔ اس سے یہ بتانا ہے کہ جب ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، ذکر و اذکار کیا، استغفار کی کثرت کی، اور اسی طریقے سے اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کیا، غریبوں کی مدد کی، علماء سے محبت کی، یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں عید کے لفظ کے ذریعے سے کہ جو تم نے عبادات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا ہے، ایسی گھڑی ہماری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر اللہ بار بار لوٹائے، جس میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، جس میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ہماری عید اسی وقت ہے جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری عید اسی وقت ہے جب ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عید کے دن ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے؟ سوکھی روٹی۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہیں، آج عید کا دن ہے اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سن لو، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس بات کا نام نہیں کہ تم نئے کپڑے پہنو، واکل السرید، اور اچھے سے اچھا کھانا تمہارے گھر میں ہو، تم اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، بلکہ عید تو یہ ہے لمن قبل صیامہ بالامس، عید تو اس کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رمضان کے روزے کو قبول کر لے، وغفر لہ ذنبہ، اور تمہاری مغفرت کر دی جائے، تمہارے گناہ کو معاف کر دیا جائے، تمہیں بخش دیا جائے، عید اس کا نام ہے۔ اور وَشُكِرَ لَهُ سَعْيُهُ، اور تم نے جو اللہ کے لیے مجاہدے کیے، اعتکاف کیا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تہجد میں اٹھے، سحری میں اٹھے، اپنے روٹین کو چینج کیا، دن میں 9 بجے کھانا کھاتے تھے، عید رمضان کا دن آیا، تم نے اپنے روٹین کو بدل کر کے 4 بجے کھانا شروع کر دیا، جبکہ اگر اور دنوں کے اندر اگر ہمیں اور آپ کو 4 بجے کھانا دے تو بیوی کو گالیاں دیں ہم لوگ، کیا جی تم نہ معلوم نہیں 4 بجے کھانا کھلا رہی جی، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے روٹین کو چینج کر کے 9 بجے کھانے والے، 10 بجے کھانے والے 4 بجے نیند سے اٹھ کر کے کھا رہے تھے کہ نہیں کھا رہے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا یہ جو تم نے کوششیں کی ہے، اللہ تمہاری اس کوشش کو، اس مجاہدے کو قبول کر لے، اسی کا نام عید ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ عید ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں فَهَذَا الْيَوْمُ لَنَا عِيدٌ، لہٰذا آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے،
وَكُلُّ يَوْمٍ لَنَا عِيدٌ لَا نَعْصِي اللَّهَ فِيهِ، اور اے لوگو سن لو، ہر وہ دن مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کی ہو۔ ہمارے لیے صرف آج عید کا دن نہیں ہے، جس دن بھی تم سے اور ہم سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو، ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اسی اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے عید کے دن اور دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب ہم ایک اور نماز کے لیے آ گئے۔ عید کا دن ہے، خوشی منانا تھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے؟ ایک اور نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری عید اسی وقت ہے جب ہم تم سے راضی ہو جائیں۔ تمہاری عید اسی وقت ہے جب ہم تم سے راضی ہو جائیں۔ بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر کے اللہ کی طاعت شروع کر دے، اللہ کی بندگی شروع کر دے، در حقیقت اس دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ لہٰذا ہر دن 5 نمازیں پڑھتے تھے، آج ہمارے اوپر 6ٹھی نماز بھی واجب کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الغرض وقت کے اختصار کی وجہ سے عید کا پیغام کیا ہے؟ عید ہمیں اور آپ کو کیا میسج دیتا ہے؟ پیغام کیا دیتا ہے؟ تو عید ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ یہ آج ہم جلدی جلدی جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو عید ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا خوب چرچا کرو۔ کیا کرو؟ پہلا کام عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو خوب بیان کرنے والے بنے۔ کیا کرنے والے بنے؟ توجہ کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کو خوب بیان کرنے والے بنے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کے مہینے تمہارے لیے رکھے تھے، اب وہ مکمل ہو گئے تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ رمضان کی گنتی پوری ہو گئی اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نماز کی، روزے کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، استغفار کی، صدقہ اور خیرات کی جو تمہاری ہدایت دی، تم کو رہنمائی کی، تمہارے لیے نیکیوں کو آسان کر دیا، اس بنیاد پر اللہ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کرو۔ تو پہلا کام عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے بڑائی بیان کریں، کثرت سے اس کا تذکرہ کریں، اس کی عظمت کا چرچا کرنے والے بنے۔ اسی لیے آتے وقت جب ہم راستے سے آ رہے تھے تو ایک راستے سے آتے وقت کیا پڑھے ہم نے؟ کیا پڑھا؟ پڑھے کہ نہیں پڑھے بھائی؟ پڑھا نا؟ کیا پڑھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس میں بڑائی ہے۔ اور نماز، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، ہر نماز میں صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نیت کو باندھ لینا ہے، لیکن عید کی نماز ہے، اللہ نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق پورے مہینے دی ہے، لہٰذا اس کی بڑائی کا تذکرہ کرو۔ لہٰذا ہم ہر نماز میں صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نیتوں کو باندھ لیتے تھے، لیکن عید کی نماز میں 6 مرتبہ زائد تکبیر اللہ نے رکھ کر کے یہ بتایا کہ آج اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا دن ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ دوسرا کام اللہ کا کثرت سے شکر ادا کرے۔ کیا ہے؟ عید ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ کا خوب شکر ادا کریں، کثرت کے ساتھ، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والے کیا ہو جاؤ؟ بن جاؤ۔ کیوں؟ ہم نے رمضان کی عبادتیں اللہ کی توفیق سے کی ہے، ہم نے اسی کی مدد سے اور اسی کی توفیق سے ہم نے نیکی کا کام کیا، جتنی بھی عبادتیں کی، لہٰذا ہمارے دل کے اندر نیکیوں کا گھمنڈ نہ ہو، ہمارے دل کے اندر نیکیوں کا گھمنڈ نہ ہو، یہ دل کے اندر کبھی احساس نہ ہو کہ تو بہت بڑا نیکوکار بن گیا، تو نے پورے مہینے تراویح کی نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ گھمنڈ تمہارے دل کے اندر کیا ہو؟ پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکی تم کو کسی دوسرے مسلمان کو تمہاری نظروں میں حقیر بنا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بہت خطرناک شیطان کا حربہ ہے۔
کہ جب آپ نیکی کرتے ہو تو آپ کو بڑا بناتا ہے، اور سامنے والا جو تمہارا بھائی ہے اس کو حقیر ہماری نظر میں بنا دیتا ہے، کمزور بنا دیتا ہے، ہماری نظر میں اس کا مرتبہ گھٹا دیتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نیکی کے گھمنڈ میں آ کر کے کسی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے لگو، کمزور سمجھنے لگو، کمتر سمجھنے لگو۔ اگر تمہاری نیکی کسی مسلمان کی حقارت کا ذریعہ بنتی ہے تو وہ نیکی نہیں بلکہ وہ گناہ ہے، وہ نیکی نہیں گناہ ہے۔ اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ تمہارے بس کا نہیں تھا۔ ایک مہینے تک تراویح پڑھنا، ایک مہینے تک بھوک اور پیاس رکھنا، اپنی روٹین کو چینج کر لینا، یہ کسی انسان کے بس کا نہیں تھا، یہ صرف اللہ نے تمہارے اوپر رہنمائی کی، لہٰذا اس کا شکر ادا کرنا آج عید کے دن ہمارے اوپر واجب ہو گیا۔ ایک بات اور اس میں بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نیکی کا گھمنڈ کس کو دکھا رہے ہو؟ کس کو دکھا رہے ہو؟ اللہ قل تعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنی نیکیاں جنانا چاہتے ہو، اپنا دیندار بتانا چاہتے ہو کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، سن لو تم اسلام لا کر کے فرما برداری کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے تم نے۔ ایک مہینے اگر تم نے عبادتیں کی ہے اللہ کی تو یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تم کو اللہ نے ایمان کی نعمت دی، اعمال کی طرف تمہیں رہنمائی کی۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں ایمان والے ہیں لیکن رمضان میں عبادت کی توفیق نہیں ملی انہیں، روزے کی توفیق نہیں ملی ان کو، تراویح کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ نے تم کو دیا ہے تو یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، تمہارا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تیسرا کام رمضان کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک عمل اس کی قدر ہے جس پر استقامت ہو، جس پر کیا ہو؟ استقامت ہو۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں کتنا اور کیا کیا عبادتیں کی ہے، کمال یہ ہے کہ رمضان کی عبادت نے آپ کو عبادت پر کتنا لگا دیا ہے۔ کمال کیا ہے؟ رمضان کی عبادت اور اطاعت نے آپ کو اللہ کی بندگی پر کتنا کھڑا کر دیا ہے، اصل کمال یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو استقامت کے ساتھ کیا جائے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، بشارت دی، اور اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ کو مان لینے کے بعد اللہ کی مان لینے والا اور مستقل اللہ کی مانتے رہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ ایسے بندوں پر کوئی اجر نہیں ہے جو صرف رمضان میں آئے اور چلے گئے۔ لہٰذا اگر رمضان میں اللہ کی عبادت کی توفیق ہوئی تو اس پر ہمیں عبادت کا شوق پیدا ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھنا ہے، یہ کمال ہے ہمارا۔ اگر رمضان کی عبادت نے ہم کو اللہ کی اطاعت اور بندگی پر لگا دیا تو خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے، جنت کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے، فرشتوں کی مغفرت کی دعا آپ کے ساتھ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو یاد رکھ لیجئے رمضان کی عبادت آپ کی عبادت نہیں ہے بلکہ عادت تھی، بلکہ ماحول کا اثر تھا۔ لوگ روزہ رکھ رہے تھے، آپ نے بھی روزہ رکھ لیا، لوگ نماز کے لیے آ رہے تھے، آپ بھی نماز کے لیے چلے آئے۔ یہ اللہ کی عبادت نہیں، لوگوں کا دیکھا دیکھی تھا۔ کیا تھا؟ لوگوں کا دیکھا دیکھی تھا، ماحول کا اثر تھا۔ لہٰذا یہاں سے آپ کی ٹیسٹنگ کی جائے گی، اصل امتحان یہاں سے آپ کا ہے کہ رمضان کی عبادت نے، رمضان کی اطاعت نے آپ کو کتنا چینج کیا، آپ کتنا استقامت آپ کے اندر آیا ہے، عبادت کے تعلق سے آپ کے اندر استقامت کتنا آ گیا۔ اگر آپ استقامت پر ہیں، آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ نے ذکر و اذکار نہیں چھوڑا، رمضان کے بعد بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے تو یاد رکھ لیجئے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبری اور جنت کی بشارت ایسے ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ایسے ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا
اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے یا جہنمی بنانا ہے، یہ آج اسی وقت عیدگاہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، مسجد میں بیٹھے ہوئے فیصلہ کر کے اٹھو کہ اگر رمضان کی عبادت رمضان تک رہی تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اللہ کا کوئی انعام نہیں ایسے لوگوں پر۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرے لیے مستقل کتنا مجاہدہ کرتا ہے، میرے لیے کتنا آتا ہے، ماحول کی وجہ سے آ رہا تھا، لوگوں کا دیکھا دیکھی آ رہا تھا، یا مجھے راضی کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو یہ 3 کام ہوئے۔ چوتھا کام، عید کا دن ہے، گناہوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ نوجوان خاص طور سے، ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول گزرا، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلُّ يَوْمٍ لَنَا عِيدٌ لَا نَعْصِي اللَّهَ فِيهِ، ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہو، جس دن ہم سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہو۔ مگر افسوس کی بات ہے عید کے دن ہی ہمارے نوجوان سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ہماری عید کہاں ہوئی بھائی؟ عید تو اس کا نام ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور ہم عید کے نام پر سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، فلم ہال میں جا رہے ہیں، موبائل پر جو ہے اب وہ جو چیزیں نہیں دیکھنی تھی اب وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، ریل دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں وہ آپ جان رہے ہیں، آپ کا خدا جان رہا ہے۔ تو عید آتے ہی برابر اگر نافرمانی شروع ہو گئی عید کے دن، تو یہ عید آپ کے لیے عید نہیں بلکہ یہ عید آپ کے لیے وعید ہے۔ کیا یہ وعید ہے؟ ایسے عید سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والے بنے۔ 5واں کام، عید رشتوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ عید اس کا پیغام دیتا ہے کہ اپنا رشتہ انسانوں سے مضبوط کرو، موبائل سے نہیں۔ باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلا ہے، تنہائی محسوس کر رہا ہے، اور بیٹا سوشل میڈیا پر عید کی مبارکباد دے رہا ہے، موبائل میں لگ گئے، باپ الگ لگا ہوا ہے موبائل میں، بیٹا الگ لگ گیا موبائل میں، گھر میں بیوی الگ لگ گئی موبائل میں، ہر ایک موبائل لے کر کے پڑا ہوا ہے۔ ارے عید رشتوں کو جوڑنے کا نام ہے نا۔ گھر میں جا کر کے پابندی لگاؤ، اتنے وقت تک کوئی بھی آدمی ہاتھ میں موبائل نہیں لے گا، ہم سب مل کر کے عید کو منائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عید میں رشتہ جوڑنے کا نام ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ موبائل کو ایک جگہ جمع کر دو، باپ جمع کرے، ماں جمع کرے، پہلے بیٹا سے جمع کروائے، بیٹیوں سے جمع کروائے۔ آج عید کا دن ہے، آج موبائل کا دن نہیں ہے۔ ہمارا تعلق لوگوں سے مضبوط ہو، موبائل سے نہیں۔ ہمارا تعلق لوگوں سے مضبوط ہونا چاہیے، موبائل سے نہیں۔ گھر میں بوڑھے دادا بیٹھے ہوئے وہ ترس رہے ہیں کہ بچے ہمارے پاس آ کر کے بیٹھے، بچہ موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پر مبارکباد دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی عید کو صحیح بناؤ، موبائل سے رشتہ نہیں، لوگوں سے رشتہ مضبوط کرو، یہی پیغام دیتا ہے آپ۔ اس کے بعد 6ٹھی چیز، والدین عید کو اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، منائیں۔ ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے، عید کی نماز ہوگی اور جا کر کے کپڑا اتار کے سو جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ سو جائیں گے۔ عید کس لیے آیا بھائی؟ سونے کے لیے آیا ہے۔ ارے بتاؤ بھائی، عید سونے کے لیے آیا ہے؟ عید کس لیے آیا ہے؟ منایا جائے، سیلیبریٹ کیا جائے۔ جب آپ اپنے بچوں کو عید کی اہمیت نہیں بتاؤ گے، آپ کا بچہ غیروں کی عید کی نقالی کرے گا۔ آپ اپنے عید پر اپنے بچوں کو باہر گھمانے نہیں لے گئے، ان کو کھلایا نہیں، تو یاد رکھ لو آپ لاشعوری طور پر غیر محسوس طریقے سے اسلام اور شاعر اسلام سے اپنی اولاد کو بدظن کر رہے ہو۔ ان کو لگے گا کہ ہمارے معاشرے میں تو کھیل کود کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی سیلیبریشن ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور یہی باپ جو عید کے دن کپڑا اتار کے جا کے سو جاتا ہے، دیوالی پر پٹاخے لا کے پہلے اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ میں کڑوی بات کر رہا ہوں لیکن حقیقت ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، یہ بگاڑ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ عید کے دن سونے کا دن بنا لیا، بچوں کو نہیں کھلا رہے، گھمانے نہیں لے جا رہے ہیں، ان کو عید کا احساس نہیں دلا رہے، تو بچہ جہاں ان کو کھیلنے کا ملے گا، جہاں ان کو سیر و تفریح ملے گی، جہاں ان کے من کی چیزیں ملیں گی، وہ وہی کریں گے۔ جو سرپرست طبقہ ہے، جو والدین کا طبقہ ہے، یہ غیروں کے دن سوتا نہیں، غیروں کی عید پہ سوئے گا نہیں، یہ اس دن کھلونا لا کر کے سب سے پہلے اپنے بچے کو دے گا، پٹاخے لا کے سب سے پہلے اپنے بچے کو دے گا۔ تو آپ اپنے بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ بتائیں آپ،
یہی تعلیم دے رہے ہیں نا کہ ہمارے عید کا مطلب سو جانا ہے اور غیروں کی عید کا مطلب انجوائے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اور آپ غیر محسوس طریقے سے اسلام کے خلاف اور شعائر اسلام کے خلاف اپنے بچوں کو متنفر کرا رہے ہیں، ان کے دل میں نفرتیں پیدا کرا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے والدین باز آ جائیں جو عید کی نماز پڑھ کر کے سو جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے عید کی سیلیبریشن نہیں کرتے ہیں، عید کو مناتے نہیں ہیں۔ عید منانے کے لیے آیا ہے، سونے کے لیے نہیں، موبائل سے تعلق جوڑنے کے لیے نہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو پورے چاق اور چوبند کے ساتھ عید کو عید کی طرح سے منائیں، عید کو ماتم کی طرح مت مناؤ، عید کو ماتم کی طرح مت مناؤ۔ اس کے بعد ساتویں چیز جو عید ہمیں پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے، آپ نے 1 مہینہ روزہ رکھا، 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے بعض جگہ جو ہے بھوک اور پیاس کو آپ نے برداشت کیا ہے نہیں۔ جب آپ بھوکے تھے تو آپ کو احساس ہو رہا تھا کہ بھوکا رہنا کس چیز کو کہتے ہیں، بھوک کس چیز کا نام ہے، پیاس کس چیز کا نام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا۔ کیوں؟ اللہ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ وہ بندے ہمارے وہ لوگ جو تمہارے معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، غریب سمجھے جاتے ہیں، مزدور سمجھے جاتے ہیں، ان کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھو، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو۔ تم گھر میں رہتے ہوئے کھانا نہیں کھاتے ہو تو تمہیں اتنا تکلیف ہے، پانی رہتے ہوئے اگر تم پانی نہیں پیتے ہو تو اتنا تکلیف ہو رہی ہے، تم کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اس مزدور کی پریشانی کو یاد کرو جب وہ بھوک اور پیاس سے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے عید کے کپڑے بنانے کے لیے کسی کے گھر میں مزدوری کر رہا ہوا ہے۔ یہ احساس پیدا ہو ہمارے دل کے اندر، غریبوں سے ہمدردی ہو۔ اسی لیے صدقہ فطر نکالا گیا کہ ایسے لوگ جو مزدور قسم کے، جو دیہاڑی پر کام کرتے ہیں، ایسے کو ڈھونڈ کر کے فطرانہ دو، ان کی مزدوری کا آج کے دن کی مزدوری ادا کرو تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ عید کو خوشی کے ساتھ منا سکیں۔ آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اگر 10 دن بھی کام کرنے نہ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک مزدور طبقہ جو اگر 1 دن نہ جائے تو اس کی دہاڑی نہیں آئے گی، اس کی دہاڑی نہیں آئے گی، اس کا گھر کا چولہا نہیں جلے گا۔ تو یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر اللہ پیدا کرانا چاہتے ہیں۔ اے امت کے امیر لوگوں، یہ پیسہ صرف تمہارے کام آنے کی چیز نہیں ہے، تمہارا پیسہ اسی وقت تمہارا ہے جب یہ کسی دوسرے کے بھی کام آ جائے، امت کے غریبوں کے کام آ جائے، امت کے مسکینوں کے کام آ جائے، ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے پر آ جائے۔ اور یاد رکھ لو، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک بندے کے سامنے کہیں گا، میں بھوکا تھا، تم نے کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہے گا، اللہ آپ کھاتے کہاں ہیں؟ اے اللہ، آپ تو کھانے سے پاک ہیں، آپ تو پینے سے پاک ہیں، آپ کو بھوک کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے، فلاں بندہ تمہارے محلے میں بھوکا تھا، تمہارے گھر پر بھوکا آیا تھا، تمہارے پڑوسی میں بھوکا تھا، تمہارے علاقے میں بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا کھلایا، تم نے اس کی ضرورتیں پوری کی؟ کہے گا اللہ نہیں۔ کہا وہی، اگر تو اس کو کھلا دیتا، اگر تو اس کو پلا دیتا، اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا، اس کو کپڑے پہنا دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ تو کپڑا پہنا دیتا، مجھے تو کپڑا پہنا دیتا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اس سے بہت راضی ہوتے کہ انسان کیا کرے؟ مخلوق کو راضی کرے۔ اس کے بعد 8ویں چیز، روزہ ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے۔ کس کا درس دیتا ہے؟ کس کا پیغام دیتا ہے؟ اتحاد و اتفاق کا۔ دیکھو، میل محبت کا ہونا، اتحاد اور اتفاق کا ہونا اس امت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے روزے فرض نہیں کیے۔ یہ نہیں کہا کہ تم جس مہینے میں چاہو روزہ رکھ لو، بلکہ روزے کے لیے کون سا مہینہ انتخاب کیا؟ رمضان کا۔ کیوں؟ سارے لوگ ایک ساتھ سحری کر رہے ہو، ہم سب ایک ساتھ افطاری کر رہے ہو، ہم سب ایک ساتھ بھوکے ہو، تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا بھوک ان کا بھوک ہمارا بھوک ہے، ان کا پیاسا رہنا ہمارا پیاسا رہنا ہے۔ یہ احساس پیدا ہو کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک امت ہیں۔ اور دشمن کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ہمیں مسلک کے نام پر، زبان اور علاقے کے نام پر، ہے نہیں، ملک کے نام پر، ہر نام پر ہمیں
منتشر کر دیا جائے، ہمارے اتحاد کو توڑ دیا جائے، ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کی جائے۔ یہ دشمنوں کی، اسلام کے مخالف طاقتوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہمارے درمیان کبھی اتحاد نہ ہونے دیا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم سب کے سب ایک امت ہو۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ جب ایک اللہ ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، پھر تم آپس میں منتشر کیوں ہو؟ تم بھی ایک بن جاؤ۔ پوری دنیا مل کر کے مسلمانوں کے بال باقی نہیں کر سکتی۔ آج ہماری آپس کی اختلاف کی وجہ سے باطل طاقتیں، دشمن آج ہمارے سروں پر چڑھ چکے ہیں۔ آج مسلمانوں کی لنچنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان، ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ لہٰذا عید کا پیغام یہ دیتا ہے کہ ہم سب آج عید کی نماز میں شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ امیر بھی ہے تو سامنے ایک اگر فقیر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ عید ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ایک امت ہیں۔ ہمارے یہاں نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی امیر ہے، سب اسی کے بندے ہیں۔ ہم سب ایک امت ہیں، لہٰذا ایک امت بنو، آپس کی انتشار کو ختم کرو، اتفاق و اتحاد کو قائم کرو۔ اور ایک آخری بات، روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہم نے تو اب تک پڑھا تھا کہ تقویٰ ہے۔ یہ سنا لعلکم تتقون، بالکل ہے، لیکن روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ کہاں کامیاب ہو جائیں؟ آخرت میں کیا ہو جائے؟ کامیاب ہو جائیں۔ اب آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ اللہ نے بتایا، دیکھو فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور برائی کو تولیں گے۔ ہمارے گناہ کا بھی وزن کیا جائے گا، ہماری نیکیوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی بندے اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، انہی لوگوں کا گھاٹا، انہی لوگوں کا نقصان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب بتاؤ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ زور سے بولو ذرا۔ عمل زیادہ چاہیے نا، عمل وزن زیادہ چاہیے۔ اب اگر صرف ایک مہینہ رمضان میں عمل کیا اور 11 مہینے بے عمل رہے، بلکہ بے عمل تو دور گناہ میں بھی رہے، تو ہمارے نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہوگا، وزنی ہوگا یا گناہ کا؟ کس کا ہوگا بھائی؟ زور سے بولو، سنی بنے بیٹھے ہیں سب۔ گناہ کا ہوگا نا۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ آپ کامیاب والوں میں سے ہیں یا ناکام والوں میں سے ہیں، جنتی والوں میں سے ہیں یا جہنمی والوں میں سے ہیں؟ کس میں سے بنیں گے؟ اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ 12 مہینے عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 12 مہینے عمل کرنا ہے، پورے سال کے سال عمل کرو۔ ایک مہینے کے ثواب سے 11 مہینوں کی بے عملی اور گناہ کیسے وہ زیادہ ہوگا؟ کیسے ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ ہمارے تو گناہ زیادہ ہیں، ہم نیکیاں بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی کیسی لولی لنگڑی ہے، ان کا کیا اعتبار ہے؟ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو رمضانی مسلمان نہیں، ربانی مسلمان بننا ہوگا۔ سال کے صرف رمضان میں عبادت سے نہیں، سال کے پورے 11 مہینے آپ کو 12 مہینے عبادت کرنی ہوگی، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے فرما دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو میری عبادت سے تکبر کرے گا، اعراض کرے گا، میری بندگی سے دور ہو جائے گا، اللہ کہہ رہے ایسے لوگ کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔
کہاں داخل کروں گا؟ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں یہ 9 پیغامات عید کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ضروری تھی، اور یہ بنیادی باتیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے پیغامات آپ کے سامنے رکھ دیے گئے، لیکن اگر ان 9 باتوں پر ہم نے غور کر لیا اور عمل کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جانا ہے، پھر بھی نہیں بول رہے، جنت میں۔ اور اللہ ہمیں کس سے بچا لے گا؟ جہنم سے۔ تو بچنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ دیکھیے ادھر، جہنم میں نہیں بھائی، بات سمجھے نہیں، ورنہ وہ بھی جنت ہی میں جانا چاہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے والے بھی بات سمجھے نہیں ہے، وہ بھی جنت ہی میں جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ سب لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ سب لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ 12 مہینے آنا ہوگا۔ کہاں آنا ہوگا؟ مسجد میں۔ کتنے مہینے؟ 12 مہینے۔ اب فیصلہ آپ کر لو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔